وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جو تمہاری والد، جو تمہارے آباء نے، تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا۔ یہ نکاح وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت، بہت ہی برا نکاح ہے۔ فطرت انسانی تو اباح کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا۔ یہاں اب قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سدباب کیا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو، مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر ایک، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم اللاتی فی حجورکم، اور اگر وہ کہ جو ربیبہ ہوں، جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی، آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے، ربیب اور ربیبہ۔ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو، طلاق ہو جائے تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم نے صحبت کی ہو، ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو ہم کہتے ہیں، تمہاری بہویں، الذین من اصلابکم، لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، اپنے صلبی بیٹے، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم، جو ہو گیا پہلے کا، اس کو تو گڑھے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں۔ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہے۔ ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس سے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی، وہ حرمت ابدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئیں، بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی۔ محصنات، حصن کہتے ہیں قلعے کو، جو قلعے میں ہیں، پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ، اور شوہر والیاں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے۔ اب ظاہر بات ہے جنگ ہوئی ہے، وہ عورتیں جو ہیں مشرک مردوں کی بیویاں ہیں، وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں، تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی، محصنات ہیں اس معنی میں، لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوگی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا، باقی کثیر تعداد۔
یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو، محسنین، نیت ہو گھر میں بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافہین، صرف مستی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، اس سے شادی کی جائے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں، فریضۃً، وہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے۔ اب محسن دو معنی میں آتا ہے، ایک خاندانی لڑکی، شریف لڑکی، خاندانی آزاد گھرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے، ایک ہے خاندان کا قلعہ، خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے۔ اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے، ایک قلعے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، وہ بھی محسنہ ہے۔ پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ، یہاں مراد ہے شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں۔ اب ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا، اس حوالے سے اب کوئی بیچارہ مفلس ہے، نہیں دے سکتا ہے تو کیا کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تمہاری مومن جو لونیاں ہوں، فَأَنكِحُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اب ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہے زید کی، تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت لے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے دی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا، اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ اب منقوہ ہو جائے گی ایک مسلمان کی، اس لیے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ۔ اور اس میں پیش نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا، بالفعل یہ شکلیں تھیں، یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو۔ اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے، تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی، کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تدریجاً۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں تھوڑے ہوں گے، وہ دو معروف طریقے پر دو۔ محسنات غیر مسافحات، ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی، محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی وہ نیت نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں، یہ نہیں، کھلم کھلا نکاح ہو، معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی ہے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل کا چچا تھا، ایک شریف انسان تھا، اس کی لونڈی تھی۔ پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں، تو انہوں نے اس کے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ہے۔ ان سے پھر حضرت عمار ہوئے، عمار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین کا ایک کنبہ تھا۔ وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر، اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس خاندان کو بدترین جو ایذائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کوئی غلط کام کریں، اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی۔ اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک 100 کوڑوں کا حکم بھی نہیں آیا ہے، ابھی تو یہ تھا آزوہما، تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے، تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوحہ،
اس کو اگر سزا دینی ہے اسی طرح کے جرم کی تو اس کی سزا بھی عادی ہوگی. اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جس سے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک اس بیچاری غریب یعنی اس کا لونڈی کا معاملہ اور ہے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو، یہ بھی تمہارے لیے، تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا، جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو، کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں. ورنہ یہ کہ وان تصبروا، اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندیاں تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو، اس میں بہتری ہے. وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں. اب چند بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو آدمی کی طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ بات سے محسوس کرتا ہے. بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی، کرسمس گزاری تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے. خواہ ایک انسان کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، رک نہیں سکا ہے، اب دل اس کا میلا ہو جائے گا، گلٹی کانشنس ہو جائے گا، گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھیڑ، سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی. تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں، اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے. وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے. وَیَتُوبَ عَلَیکُم، اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے. نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو. وَیَتُوبَ عَلَیہم، علیکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر، تم پر تو عنایت فرمائے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ پھر وہی، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ. آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر، ایمینسیپیشن کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، ویمن لب ہے، یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر، اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے. جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، گندگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہیں. جہاں بہت اونچا پہلو ہے، روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضعف کے پہلو موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے. یہ جوتا ہے 200 روپے کا ہے، آپ کو منظور ہے 200 دیجئے، جوتا لے لیجئے، یہ آپ کی باہمی رضامندی سے سودا ہے، وہ ہو گیا. لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر، ایک ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، کہیں سے لائے ہیں، سٹور کیا ہے، دکان کا کرایہ دیا ہے، لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا. لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کا لیا، اب یہ ہو گیا آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا. اور یا کوئی اور طریقے ہیں، مال ہڑپ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو. تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے، احترام جان، احترام مال. میرے لیے آپ کا مال محترم ہے، آپ کی جان محترم ہے، میں اسے کوئی گدن نہ پہنچاؤں. آپ کے لیے میرا مال، میری جان، میرا جسم محترم ہے، اسے کوئی گدن نہ پہنچائے. اگر تو یہ جنٹل مین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں، ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، اور اس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا.
اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے، جان کا نہ مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا، چین کہاں سے آئے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، دو کام، چوری اور دھوکہ اور قتل نفس، ظلماً اور عدواناً تعدی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، تو اسے تو ہم جھونک دیں گے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔